رحم والا ہے، تو انہوں نے کہا اس میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ بھی ہے، اللہ کا ذکر تو ہے، تو ذرا بسم اللہ میں آپ ہمیں نبی کا ذکر دکھائیے۔ بات تو سچی ہے کہ اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو ذکر مصطفیٰ کہاں پر ہے؟ بسم اللہ میں۔ تو عاشق فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا ترجمہ یہ تو نہیں ہے شروع کرتا ہوں اللہ سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ تو نہیں ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سے جو رحمان بھی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بس اسی میں سارا راز ہے۔ یہ جو اسم ہے نا، اسم، اسی اسم میں تو راز ہے۔ وہ تو مالک تھا، چاہتا تو یہ بھی فرما دیتا باللہ الرحمن الرحیم پڑھو، شروع کرتا ہوں اللہ سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، مگر اسی قادر مطلق نے فرمایا باللہ الرحمن الرحیم نہیں، بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ بولیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اسم سے شروع کرتا ہوں۔ یہ اسم کیا ہوتا ہے؟ جب اسم کا پتہ چلا تو پھر لطف یہ آئے گا کہ اللہ سے بھی پہلے اسم ہے، اللہ بھی بعد میں ہے، رحمان بھی بعد میں ہے، رحیم بھی، ان تینوں سے پہلے اسم ہے۔ اچھا، اسم کیا ہے؟ اسم وہ راستہ ہے جو کسی خاص ذات تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے کہا داتا علی حجویری، کوئی شخصیت ذہن میں آئی؟ شخصیت اور ہوتی ہے، داتا علی حجویری اسم اور ہے۔ اسم وہ شے ہے جس نے ہمیں اس خاص شخصیت تک پہنچا دیا۔ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی، فوراً ہمارا دماغ لاہور سے بغداد پہنچ گیا۔ میں آپ کے سامنے ایک اسم لیتا ہوں، خواجہ معین الدین اجمیری، اسم لیا، فوراً ہمارا ذہن بغداد سے اجمیر پہنچ گیا۔ اگر یہ بات میں سمجھانے میں کامیاب رہا تو اسم وہ شے ہے جو ذات تک پہنچا دیتی ہے، اسم وہ راستہ ہے جو ذات تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تک کس نے پہنچایا ہے؟ نجڑے چوپو کوئی ہو رہا ہے تو مینوں دسو، اللہ تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم ہے۔ اصل میں محمد بھی اللہ کا ہی اسم اعظم ہے۔ حضور اللہ کا وہ اسم ہے جس نے ہمیں اللہ تک پہنچایا۔ تو اب اگر مزہ لینا ہے تو اب بسم اللہ کا ترجمہ کیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے،
اللہ کے اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں لازمی طور پر محبوب کا ذکر بھی ہوگا۔ اچھا، اس پر حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک بات فرمائی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے، محبوب کی زلف کو یاد کرنا یہ بھی اصل میں حق کا ذکر ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی آپ نے، یاد گیسو ذکر حق ہے، بولیے نا، یاد گیسو ذکر حق ہے، محبوب کے گیسو کو یاد کرنا یہ بھی اصل میں حق کا ذکر ہے، حق کا ذکر کرنا ہے۔ پھر اگلے مصرے میں، اگلے جملے میں آپ دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب یار کے گیسو کو یاد کرو گے تو پھر آہ کر، الف مدہ اور ہا، آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ سمندر سے گہری بات۔ اب اس کو تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کی زلفوں کو یاد کرنا، محبوب کے گیسوؤں کو یاد کرنا یہ بھی اصل میں اللہ کا ذکر ہے، یہ یاد بھی ذکر حق ہے۔ آہ کر کیا معنی ہوا کہ جب محبوب کی زلف کو یاد کرو گے تو آہ تو نکلے گی، آہ تو دیکھیں آپ نے کہاں سے کہاں پہنچایا سننے والوں کو، آہ تو نکلے گی، محبوب کے گیسو کا ذکر ہوگا تو آہ تو نکلے گی، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ یہ لام کیا ہے؟ گیسو کی شکل بھی لام کی طرح ہوتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں تو پھر میں کیا سناؤں؟ گیسو کی شکل بھی بالوں کی لٹ نہیں ہوتی، بالوں کی لٹ تو ایسے سیدھی آتی ہے اور نیچے سے ایسے مڑ جاتی ہے لام کی طرح۔